شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 سال سے اولاد نہیں تھی۔ ربیع الاول میں سورۃ الکوثر کا یہ عمل 2 دن کیا۔ اللہ پاک نے مجھے اسی سال 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ الحمدللہ، سچا واقعہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول میں سورۃ کوثر کا یہ عمل صرف 2 دن آپ نے کرنا ہے، اور یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ اگر آپ بہت پریشان ہیں تو صرف 2 دن سورۃ کوثر کا یہ عمل ہمارے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ تعالی ان کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، وہ پورا ہو جائے گا۔ آج کا یہ عمل ہماری ایک بہن نے کیا جو کہ 8 سال سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور 2 دن اس عمل کو کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ تو ہم اپنی ان بہن کی کارگزاری کا، ان کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو اور یہ عمل کرنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ سورۃ کوثر کا یہ عمل کسی بھی مقصد کے حل کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر بڑا مقصد، آپ کی ہر بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی میری آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اللہ پاک ان کی جھولی کو نہیں بھر رہے ہیں، تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے تمام بہن اور بھائیوں کی خالی جھولی ہے، اللہ پاک اس کو بھر دے اور انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ تمام میری بہنیں اور بھائی کمنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے۔ اولاد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ایک ایسا انعام جس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی دعائیں کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کی زینت ہیں، لہٰذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ عزت سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک قیمتی متاع ہے، اس کی قدر کرو، اسے ضائع نہ کرو۔ اولاد کی قدر میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے۔ بے تکا نام بعد میں اولاد کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اولاد کی قدر یہ بھی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی والد نے اپنی اولاد کو بہترین اخلاق سے اچھا تحفہ نہیں دیا۔ اسی تربیت کی وجہ سے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ لاشعوری طور ہر بچے تک اللہ کا نام پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ بولنے لگے اسے اللہ کا نام سکھاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اسے سرزنش کرو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بچہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو والدین کی اطاعت کیسے کرے گا۔ اولاد کی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کو ادب سکھایا جائے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، بیٹھ کر پانی پینا، بڑوں کا احترام کرنا، اساتذہ کی عزت کرنا، اکڑ کر نہ چلنا، چلا کر بات نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اولاد کی تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم میں سے نہیں جو بچوں پر رحم نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بچوں کو اٹھاتے، پیار کرتے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کندھوں پہ بٹھا کر گھماتے۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پارہ نمبر 23 سورۃ والصفات آیت نمبر 100، ربی حب لی من الصالحین،
الہی مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، پارہ 23 سورۃ والصافات آیت نمبر 101۔ ترجمہ، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ متعدد جگہ قرآن میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 6۔ اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا نیک و صالح بیٹا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ رب کریم نے اس صورت میں فرزند صالح نیک کو رحمت اور نعمت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ ہاں، بیٹی پیدا ہونے کا غم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ مفسرین، علماء، فقہائے کرام فرماتے ہیں یوں تو سبھی نعمتیں اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت و اولاد کی نعمت تمام نعمتوں میں اعلیٰ نعمت ہے۔ نعمتوں کے بارے میں فرمان الہی ہے۔ پارہ 13 رکوع 16 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 33۔ ترجمہ، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ تمہاری ہر قسم کی منہ مانگی مرادیں، کروڑوں نعمتیں تمہارے بغیر مانگے تمہیں انعام میں عطا کیں، اور بہت سی نعمتیں منہ مانگے بخشیں۔ ہم تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہماری عطا، ہمارا انعام تمہارے مانگنے پر موقوف نہیں، کیونکہ تمہارے ہر رونگٹے پر کروڑوں نعمتیں ہیں، اور جب تمہیں اپنے بالوں کا شمار نہیں تو ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری گنتی سنک پر ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سنک سے ابتدا ہوتی ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں حقیقی شہنشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جسے چاہے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشے، اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اولاد محض عطائے ربانی ہے۔ بڑے قوی طاقتور لوگ، دولت مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں۔ کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ خیال رہے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، جن کے نہ باپ ہیں نہ ماں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا۔ قرآن کریم نے بچوں کی آخرت کی ناکامیوں کی ذمہ داری والدین کے سر ڈالی ہے، اور خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، پارہ 28 سورۃ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اسی پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند کو یعنی سخت دل، سخت مزاج ہیں، جو ارشاد نہیں فرمایا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کے احساس سے بہت متاثر اور فکر مند ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، مگر اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے خدا نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن کاموں کو انجام دینے کا حکم فرمایا ہے تم ان کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو۔ اللہ نے اولاد کے لیے یہ دعا بتائی ہے، اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے،
کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکھ ملے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں گے تو یہی بچے اپنے والدین کے لیے پھلدار درخت ثابت ہوں گے۔ جوانی میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بڑھاپے میں سہارا اور مرنے کے بعد شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے آج اپنی اولاد کے معاملے میں بے پرواہی برتی تو دنیا میں تو رسوائی اور پریشانی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، مگر آخرت میں ان کے حصے کا گناہ بھی ہمارے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیغمبر زکریا کا قرآن کی سورت آل عمران، سورت انعام، سورت مریم اور سورت انبیاء میں آپ کو مجملاً ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور ہیکل کے کاہن بھی۔ مریم علیہ السلام آپ ہی کے خاندان سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے منت کے مطابق انہیں ہیکل کی نذر کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کے حجرے میں جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر بھی مریم نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام لا ولد تھے، بیوی بانجھ تھی اور خود بہت بوڑھے تھے، لیکن اولاد کی تمنا تھی۔ آپ نے اللہ سے وارث کی دعا کی۔ خدا نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ ارشاد باری ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھی جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ والو، سورت کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ بے حد فضائل و برکات کی یہ حامل سورت ہے۔ اس کے 5 فائدے ایسے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صبح یا شام صرف 10 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو 5 فائدے عطا کریں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی، گناہ کرنے سے آپ باز آ جائیں گے اور اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خواب میں اپنے پیارے محبوب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا آپ کو مشکلات سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے، کبھی بھی کوئی بھی حادثہ آپ کو درپیش نہیں آئے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رزق کے حوالے سے کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اللہ پاک کبھی بھی آپ کو کسی کا بھی محتاج نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کو معمولی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو 5واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ جو مقاصد ہوں گے اس سورت کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہوں گے
اور جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی اس گھر میں امن ہوگا، اس گھر میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی۔ اس صورت کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کوثر کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کو قیامت کے دن جنت کی نہر کوثر سے سیراب کیا جائے گا، وہاں سے پانی پلایا جائے گا۔ سورت کوثر کا پڑھنا نہایت ہی مجرب ہے۔ ناظرین، آج کا یہ عمل میری وہ بہنیں اور بھائی لازمی کریں جو کہ دل میں کوئی مقصد لیے بیٹھے ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی ایک بہن کی کارگزاری، ان کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہماری بہن لکھتی ہیں، میری 8 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، شادی کو 8 سال ہو گئے تھے اور اولاد کی نعمت سے میں محروم تھی۔ میرے جو سسرال والے تھے وہ بہت جلد بازی کر رہے تھے، اولاد کے حوالے سے مجھے پریشان کرتے، تانے دیتے، اور آخر انہوں نے شادی کے 3 سال بعد میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دی، اور میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی کہ آخر مجھے اولاد اللہ پاک کیوں نہیں دے رہے۔ تو میں نے بہت سے علاج وغیرہ کروائے اور بہت زیادہ دعائیں کی، لیکن میری دعائیں قبول نہ ہو رہی تھیں۔ تو جہاں پہ میری شوہر کی دوسری شادی ہوئی وہاں سے بھی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میرے سسرال والوں نے میرے شوہر کی دوسری شادی کروائی صرف اولاد کے لیے کہ انہیں اولاد مل جائے گی، لیکن انہیں اولاد نہیں ملی۔ تو ایک دن آپ کے چینل کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں آپ نے سورت کوثر کا صرف 2 دن کا وظیفہ بتایا تھا، 2 دن کا عمل بتایا تھا، اور یہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنے کو کہا تھا۔ تو میں نے پورے یقین کے ساتھ سورت کوثر کا یہ عمل کیا صرف 2 دن عصر کی نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 دن میں ہی میری قسمت کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے جو بھی مانگا وہ مجھے 2 دنوں میں مل گیا۔ سورت کوثر کے اس عمل کو کرنے کی بدولت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جس بھی مقصد کے لیے سورت کوثر کا یہ عمل کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے اس میں کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ عمل جو ہے آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز عصر جب آپ پڑھ لیں، جائے نماز پر بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف منہ کر لیں، اور آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ درود پاک ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، یعنی آپ نے اپنے گناہوں کی معافی پہلے مانگ لینی ہے۔ جو جو آپ سے گناہ ہوئے ہیں ان کی آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 129 دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورت کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ سورت الکوثر آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ سورت کوثر جب آپ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے 129 دفعہ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ یعنی اس سارے عمل کے دوران جو بھی آپ کی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے۔ آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ سورت کوثر آپ کی قسمت کو ضرور بدلے گی، اور اللہ پاک اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد آپ کو معجزہ ضرور دکھائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ کی زندگی کو بدل کے رکھیں گے۔ اس عمل کو 2 دن کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں، جس بھی مقصد کے لیے کریں انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ آج کا یہ عمل جو ہے میری وہ بہنیں اور بھائی لازمی کریں جو کہ دل میں کوئی حاجت لیے بیٹھے ہیں،
کوئی مقصد لیے بیٹھے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ خود بھی کریں اور ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو بھی بے اولاد ہیں یا جن کا کوئی بھی مقصد ہے وہ سب اس عمل کی بدولت اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے پوری کروا سکیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔